محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ سید صلاح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سید ہربل کلینک۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے تبخیر معدہ غدی کے متعلق گفتگو کی تھی۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس بیماری میں پیٹ سے گیس خارج نہیں ہوتی، پیٹ میں جمع ہو جاتی ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ اگر پیٹ کو تھپ تھپایا جائے تو اس میں سے عجیب آواز پیدا ہوتی ہے۔ پیٹ کے پھول جانے کی وجہ سے حکماء نے اس کا نام استسقائے تبلی رکھا ہے۔ تبلی ڈھول کو کہتے ہیں، چونکہ یہ بہت زیادہ پھول جاتا ہے اس لیے اس کو ڈھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ گیس کی زیادتی بہت زیادہ پریشان کن ثابت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اس سے دل بھی گھبراتا ہے اور دماغ بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ اس سے ڈکار بھی آتے ہیں اور بعض دفعہ ہچکی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی دو اقسام تبخیر معدہ عضلاتی یعنی خشکی سے ہونے والا تبخیر معدہ اور تبخیر معدہ غدی یعنی گرمی سے ہونے والے تبخیر معدہ کو میں بیان کر چکا ہوں۔ آج ہم تبخیر معدہ سردی پر بات کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی ضروری بات رہ نہ جائے۔ اس میں پھیکی ڈکاریں آتی ہیں، منہ کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے، پیٹ میں سے گڑ گڑ کی آوازیں آتی ہیں، بہت زیادہ سستی چڑھی رہتی ہے، جسم میں رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے اور سردی بہت محسوس ہوتی ہے۔ چھوٹا پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، زبان پر سفیدی کی تہہ بن جاتی ہے۔ اس مریض کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، وہمی ہوتا ہے، اس پر موت کا خوف طاری رہتا ہے۔ جسم ڈھیلا اور نرم ہو جاتا ہے اور قوت باہ کم ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی معدے کے ٹیشوز میں سوزش ہوتی ہے، اس سے بعض دفعہ شوگر بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں پیٹ میں ہوا کا گولا محسوس ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ کبھی پیٹ میں ایک جگہ محسوس ہوتا ہے اور کبھی پیٹ میں دوسری جگہ پر محسوس ہوتا ہے۔ اس میں گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور دل کی دھڑکن بھی ایب نارمل ہوتی ہے، یعنی کبھی تیز اور کبھی سست ہو جاتی ہے۔ اس میں قوت حافظہ یعنی یاد رکھنے والی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور نسیان یعنی بھولنے کی بیماری زیادہ ہو جاتی ہے اور کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ اس کو کھٹی ترش چیزیں استعمال کروائیں، جیسے کھٹی لسی، اچار، سکنجبین وغیرہ۔ اس کو 2 اور 3 نمبر غذائیں استعمال کروائیں۔ غذائی چارٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ تخم پیاز 50 گرام، انار دانہ 75 گرام، رائی 75 گرام۔ سفوف بنا لیں، 1 تا 2 گرام صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 2 نوٹ فرما لیں۔ لونگ 10 گرام، دار چینی 30 گرام، جل وتری 20 گرام۔ سفوف بنا لیں۔ خوراک نصف گرام سے لے کر 1 گرام تک صبح شام استعمال کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔